جب ابھی جنگ جمل اور جنگ صفین سے فارغ ہوئے سیدنا علی، ایک اور فتنہ کھڑا ہوا، خارجیوں کا فتنہ۔ انہی مسلمانوں سے نکلے، انہی کوفیوں میں سے ایک گروہ نکلا جس نے کہا ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، کوئی حاکم نہیں مانتے ہم کسی کو، کوئی خلیفہ نہیں مانتے ہم کسی کو، حاکم صرف اللہ ہے۔ یہ جو انہوں نے نعوذ باللہ سیدنا علی پہ کفر کے فتوے لگائے، سیدنا عثمان پہ، سیدنا ابوبکر پہ، سیدنا عمر پہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے کہ انہوں نے اللہ کی حاکمیت اپنے ہاتھوں میں لی ہے، حاکم صرف اللہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بڑا سمجھایا، یہ کیا کرتے ہو، اس طرح قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی، اور یہ ہے کہ تم قرآن کا غلط مطلب لے رہے ہو، یہ تم کفر کر رہے ہو، یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان لوگوں سے پھر ٹاکرا ہوتا ہے۔ جنگ نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی ہے، 4000 جو خارجی تھا وہ قتل ہوا۔ یہ وہ پیشن گوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے بارے میں کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کی تنزیل کے بارے میں لڑ رہا ہوں کہ القرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور لوگ کافر نہیں مانتے، میں قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں لڑ رہا ہوں۔ میرا ایک خلیفہ قرآن کی تفسیر کے حق میں لڑے گا، وہ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ خارجیوں نے قرآن کی تفسیر غلط کی، سیدنا علی اس تفسیر کو سیدھا کرنے کے لیے ان کے خلاف لڑے، اور اللہ رب العزت نے فتح یاب کیا۔ تو یہ جنگ نہروان ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، یہ پورا دور سیدنا علی کا 4 سال کا عرصہ انہی فتنوں کی نظر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد 3 لوگ اٹھے انہی کوفیوں میں سے، اگلی بات سنیے ذرا کان کھول کے، 3 لوگ اٹھے انہی کوفیوں میں سے، انہوں نے کہا کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارے فتنے اٹھ رہے ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے، ان کو اگر رستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر ہم مسلمان امن سے رہیں گے، مسلمان سلامتی سے رہیں گے، فتنے ختم ہو جائیں گے۔ کون کون سے؟ ایک سیدنا علی، ایک سیدنا معاویہ، اور ایک سیدنا عمر بن عاص۔ یہ 3 لوگ اگر رستے سے ہٹ جائیں تو پھر یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہم امن و سکون سے رہیں گے۔ 3 لوگ تیار ہوئے، کہا میں علی کے پاس جاتا ہوں، اور میں دوسرے نے کہا سیدنا معاویہ کے پاس، ایک نے کہا عمر بن عاص۔ ایک ہی ٹائم طے کیا گیا کہ تینوں کو ایک ہی ٹائم پہ شہید کریں گے، اور یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا، اور برکت تمیمی یہ سیدنا معاویہ کی طرف گیا، عمر بن بکر تمیمی یہ عمر ابن عاص کی طرف گیا۔ لیکن ہوا یہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنی جامع مسجد کوفہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جس طرح سیدنا عمر کو شہید کیا گیا تھا نماز پڑھتے ہوئے، اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہو گئے۔ لیکن سیدنا معاویہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، ان کے مخالف نے ان پر حملہ کیا، ذرا سا وار لگا اور وہ بچ گئے، اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ لیکن دوسری طرف عمر بن عاص اس دن نماز پڑھانے آئے نہیں، کسی وجہ سے وہ نماز میں آ ہی نہیں سکے، وہ بچ گئے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانے والا کامیاب ہو گیا اپنے مشن میں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ شہادت جو رمضان المبارک میں ہوئی سیدنا علی کی۔ اور ایک بات میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی با کمال شخصیت، اتنا ٹیلنٹڈ آدمی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے علی آپ میرے نزدیک اس طرح ہیں جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، آپ میرے لیے اس طرح ہیں۔ سیدنا علی جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیبر کی طرف جاتے ہوئے کہ یہ وہ شخص ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور بھی کئی باتیں۔ سیدنا علی جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست، جس کا میں حامی، اس کا سیدنا علی سے بھی دوستی کرنا ہوگی، اس کو سیدنا علی سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ جس نے مجھ سے محبت کی وہ سیدنا علی سے بھی محبت کرے، اور جو مجھ سے نفرت رکھتا ہے وہ سیدنا علی سے بھی نفرت کرے گا۔ یہ وہ سیدنا علی۔ میں ایک بات یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس جیسے ٹیلنٹڈ آدمی کو حکومت کرنے کا موقع دیا جاتا یا حکومت کرنے کا موقع ملتا تو یقین جانیے امت کو اس طرح مضبوط کر سکتے تھے جس طرح سیدنا ابوبکر عمر کے دور میں تھی۔ لیکن یہ ہے کہ موقع ہی نہیں ملا، ادھر سے اختلاف، ادھر سے لڑائی، ادھر سے جنگ، کبھی جنگ نہروان، کبھی کوئی جنگ، کبھی کوئی جنگ۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام ہے، انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ امت کو سنبھالا جائے اور فتنوں کو توڑا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، قدر اللہ ما شاء۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔